ہٹل جیو ڈرامہ سیریل ملکیت بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ. اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ زاویار کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بے سوہ جو ہوتی ہے وہ نہ ہی تو ناشتہ کرتی ہیں اور نہ ہی کھانا کھاتی ہیں. جس کی وجہ سے جو زاویار جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو بھی کہتا ہے کہ اس نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا. اس پر زاویار کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے تو اب تو تمہیں جو ہے وہ اس کو جا کے سمجھانا چاہیے، ایسے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ کرن کی محبت کو ٹھکرا کر سوہا کی نفرت کو اپنا لیا، اور تم اب یہ مجھے مت کہنا کہ تمہیں اس میں بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے خوشی تو محسوس ہو رہی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، محبت ہونی تھی محبت ہو گئی، اب جو ہے مجھے اسی میں سکون ہے، مجھے اسی میں ہی سکون مل رہا ہے، تو مجھے یہیں پہ رہنے دو. اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی، اب زیادہ اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان مت ہونا، جا کے اس کو جو ہے وہ مناؤ اور اس کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤ، کیونکہ بہت ہی زیادہ ضدی ہے تمہاری بیوی. اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں ضدی ہے، اسی وجہ سے تو اچھی لگتی ہیں. اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا میں نے تم سے بات کرنی تھی کہ اب تم رخصتی تو کروا کے لے آیا ہو، تو اب جو ہے وہ نیکسٹ فنکشن بھی تو کرنا ہے، تو پھر وہ کر لیں. تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ سنڈے کا کر لیتے ہیں. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کو صحیح لگتا ہے آپ لوگ کر لیں. اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو کون منائیں گے. اس پر وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی منا ہی لوں گا کسی نہ کسی طریقے سے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے سوہا کے لیے ناشتہ لے کے، لیکن سوہا جو ہوتی ہے وہ ناشتہ بالکل بھی نہیں کرتی اور وہ کمرے سے باہر جانے لگتی ہے. تو اس پر زاویار جو ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے، لیکن سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اس کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو دیکھ دیکھ کے میرا خون اور بھی زیادہ جلتا ہے. اس پر وہ کہتا ہے کہ خون جلانے کے لیے تو پھر خون بنانا بھی تو چاہیے نا، اور اگر تم نے مجھ سے نفرت کرنی ہے تو اس سے پہلے ہی کھانا کھا لو، کھانا کھا کے پھر نفرت کر لینا. اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے سے کمرے سے جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے اس کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ سوہا کو کہتا کچھ نہیں. دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ صبح ریڈی ہو رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں سوہا جو ہوتی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے. اس پر وہ کہتا ہے کہ پہلے تو تم سارے کام کرتے تھے، اب جب سے شادی ہوگی اس کے بعد تم سست ہو گئی، اب تو تم نہ تو کوئی گھر کے کام کرتے ہو نہ ہی تم اٹھ رہی ہو، اب اتنی بھی کیا نیند اٹھ جاؤ. لیکن سوہا جو ہوتی ہے اس کی آواز سنتی نہیں، کیونکہ سوہا جو ہوتی ہے وہ اس ٹائم بے ہوش ہوئی ہوتی ہے. اسی وجہ سے زاویار جیسے ہی اس کے پاس آتا ہے تو وہ پھر بھی نہیں ہلتی. اس پر زاویار اس کو چیک کرتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ اٹھتی ہی نہیں. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اسی ٹائم سب کو بلاتا ہے اور کال کرتا ہے ڈاکٹر کا. اس پر جیسے ہی ڈاکٹر آگے اس کو چیک کرتی ہے تو ڈاکٹر جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ویکنس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی، اب یہ ٹھیک ہے، میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا، اگر ان کی طبیعت خراب ہو تو آپ مجھے کال کر کے بلا لینا، ویسے یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بار بار اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہوا کیا. اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ پریشان مت ہو، یہ جو ہے وہ جلدی ہوش میں آ جائے گی. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کی ساس کو کال کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے اس کو بتا دیتا ہے. اس پر وہ جیسے ہی آتے ہیں تو سوہا جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کچھ، تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس پر سوہا کی ساس جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو. اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں جی میں ٹھیک ہوں. اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے تم کتنی ٹھیک ہو. اس پر وہ اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسے بھوکے رہ کے تم کس کو سزا دے رہی ہو، اور تم کیا سمجھتی ہو کہ تم بھوکے تو زاویار نے کچھ کھایا ہوگا، زاویار بھی بھوکا ہے، اور محبت کرنے والے لوگ بہت جو ہے وہ قسمت سے ملتے ہیں، تمہیں ملے ہیں تو تم قدر کر لو، تم کیوں بے قدری کر رہی ہو، تم ناشکری کر رہی ہو. اس پر جو سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے خود سے دور کرنا ہی تھا، اس گھر سے دور کرنا تھا، تو آپ میرے ویسے ہی گلا دبا دیتی، کیا ضرورت ہے میری شادی کروانی. اس پر سوہا کے ساتھ جو ہوتے ہیں اس کو خود ہی سب کچھ سچ بتا دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو رخصتی کا کہا تھا اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ میں چاہتے تھے کہ تم اپنی زندگی میں جو ہے وہ خوش رہو، اپنی زندگی میں جو ہے وہ آگے بڑھو، لیکن تم جو ہو وہ اپنا گھر خود برباد کر رہی ہو. ایسے تم زاویار کو بھی تکلیف دے رہی ہو، وہ بیچارہ بچہ بھی صبح سے جو ہے وہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے صرف تمہاری وجہ سے، تمہاری ٹینشن میں، اور تم جو ہو وہ یہ ضد پکڑ کے بیٹھی ہے، تم یہ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہی. اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ اپنی ساس کی کچھ باتیں سمجھتی ہے لیکن جو ہے وہ زیادہ نہیں سمجھتی. اس پر زاویار جیسے ہی روم میں آتا ہے تو سوہا جو ہوتی ہے وہ ایک بک پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا تمہیں لو اسٹوری پسند ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پسند ہے. اس پر وہ بک پھینک دیتی ہے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا تمہیں کیا پسند ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہارر اور ایکشن پسند ہے. اس پر وہ کہتا ہے اچھا چلو میں وہ والی بکس لا دوں گا تمہیں. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو ریڈی ہو جاؤ باہر چلتے ہیں نا، جو ہے وہ ڈنر کر کے آتے ہیں. اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں پہ رہنا ہے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ قریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے اس کے، اور وہ کہتا ہے کہ چلو اگر تم نے میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے تو اچھی بات ہے. اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کہاں جانے کی تم بات کر لیتے ہیں، میں ابھی ریڈی ہو کے آتے ہیں. اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ ریڈی ہو کر آ جاتی ہے. اس پر سوہا اور زاویار جو ہوتے ہیں وہ ڈنر کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ کریٹ ہوا ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ پولیس والے وغیرہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے ابھی باہر ہی آتا ہے. سوہا اس کو بہت زیادہ روکتے ہیں کہ تم مت جاؤ، لیکن زاویار جو ہوتا ہے اس کی ایک بات نہیں سنتا اور وہ باہر آ جاتا ہے. اس پر لوگ جو ہوتے ہیں ایک دم سے اس کی طرف آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ زاویار کے گلے کے پاس جو ہے وہ گولی لگ جاتی ہے، لیکن زاویار کو جو ہے زیادہ نقصان نہیں پہنچتا ہے. اس پر سوہا جو ہوتی ہے اس کو اسی ٹائم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی پٹی وغیرہ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ذرا سا جو ہے وہ لگ کے گزری ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ٹھیک ہے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں میری بیوی میرے لیے بہت دعائیں کرتی ہے نا، تو اس لیے مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس پر سوہا جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصے سے زاویار کی طرف دیکھتی ہیں. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کو اس کی والدہ کی طرف جو ہے ڈراپ کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ
میں شام کو تمہیں جو ہے وہ لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اس پر سوہا جو ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ گھر جائیں، گھر جا کے آرام کرنا ہے، لیکن سوہا کو جس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن سوہا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ نہیں جاتے۔ اس پر سوہا کی ساس کو پہلے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اس پر جیسے ہی وہ جہاں جاتے ہیں سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے اس کو ملتے ہیں۔ اس پر سوہا جیسے ہی بتاتی ہے کہ زاویار کا جو ہے وہ گلے کے پاس جو ہے وہ گولی لگ گئی تھی، لیکن وہ ٹھیک ہے وہ چلے گئے۔ اس پر اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ بہت غصہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہیں جانا چاہیے تھا، تم یہاں پہ آ گئی جبکہ تمہیں اپنے شوہر کے پاس ہونا چاہیے، سب سے زندگی کی بڑی تم نے غلطی کی ہے، آج کے بعد ایسا کوئی بھی کام مت کرنا۔ اس پر وہ اس کو دوبارہ سے سمجھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہاری محبت کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا اور تم جو یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ اس پر زوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ امی آپ نے مجھے جو ہے وہ خود سے جان بوجھ کے دور گیا، آپ نے اس گھر سے نکالنا تھا تو ویسے ہی مجھے کہہ دیتی۔ اس پر سوہا کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، لیکن میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تم ہماری ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤ اور اپنی زندگی جیو، تمہیں بھی خوشیوں کا حق ہے، تم کب تک ہمارا بوجھ ڈھوتی رہو گی، اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا اور زاویار کو جو ہے وہ سب کچھ پتہ ہے۔ اس پر دوسری طرف جو ہوتی ہے عمر کی والدہ، وہ سوہا کو کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو کہو کہ ہمیں جو ہے وہ خرچہ لگا دیں، یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں وہ کچھ پیسے دے دیں۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گی اور اس کے پاس جو زاویار کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی کچھ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں کبھی مانگوں گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا تم نہیں بات کرو گے تو میں مانگ لوں گی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ ایسے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا اب تمہارے منہ میں زبان بھی آ گئی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ زبان نہیں بڑھ کے خودداری ہے اور جو آپ کے اندر تو خودداری ہے ہی نہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ غصہ کرنے لگ پاتی ہے۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ صبح اٹھتے زاویار کے لیے جو ہے ناشتہ خود بناتی ہے۔ ناشتہ بنانے کے بعد جو ہے وہ ٹیبل بہت اچھے سے سجاتی ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں ساری زندگی صرف اس دن کا ویٹ کر رہا تھا کہ کس دن جو ہے تم اپنے ہاتھوں سے میرے لیے جو ہے وہ ناشتہ بناؤ اور میرے لیے جو ہے وہ ٹیبل سجاؤ، میری زندگی کا آج کا دن جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ ساس کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ بھی کرتی ہے۔ اس کو اپنی ساس کی باتیں جو ہے وہ کچھ سمجھانا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کو اچھے سے اندازہ ہے کہ زاویار جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ زاویار اس کو رات کو ہی کہہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم میری نہیں بھی ہونا چاہتی تو کوئی بات نہیں، تو میرے ساتھ تو ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوسری طرف زاویار کی ایکس گرل فرینڈ جو ہوتی ہیں وہ زاویار کے لیے بگے بیچتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنی شادی کی بہت مبارک ہو، لیکن وہ اپنا نام بھی مینشن کرتی ہے، جس کو زاویار دیکھتے ہی زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت غصے میں بگے نیچے پھینک دیتا ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے بہت ہی زیادہ پیار کرنے والی ہے اور آپ نے اس کے فلاور جو ہے ویسے نیچے پھینک دیا اور دیکھے تو صحیح وہ آپ کو شادی کی مبارکباد دے رہی ہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت غصے سے اس سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اچھا لگتا ہے نا کہ مجھے تکلیف پہنچا کر۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور سوہا جو ہوتی ہے اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ زاویار جو ہوتا ہے وہ زمل کو کہتا ہے کہ کیا میں سوہا کو جو ہے وہ جانے دوں، اگر میں اس کو جانے دوں گا تو میں خود مار جاؤں گا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری طرف زمل جو ہوتی ہے وہ سوہا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے بھائی نے عمر کو آرم لے کر جو مجھ سے معاہدہ کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں اس پہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی۔ اس پر زمل جو ہوتی ہے وہ سب کچھ سوہا کو بتا دیتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اس نے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کروایا تم سے، وہ صرف تم سے اپنا بنانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے صرف تم سے یہ بات کی، اس نے کوئی تم سے معاہدہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ڈیل کی ہے۔ یہ بات سن کر سوہا جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی حیران ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ زاویار کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سوہا کو جو ہے وہ بہت بری چوٹ لگتی ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ اسی ٹائم اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ اس پر جیسے ہی ہاسپٹل سے وہ واپس آنے لگتے ہیں تو زاویار جو ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ دیتا ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ پہلے تو اپنا ہاتھ نہیں دیتے لیکن بعد میں اس کو اپنا ہاتھ دے دیتی ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کب یہ ناراضگی تمہاری ختم ہوگی۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا ہوا، بس تھک گئے۔ اس پر وہ کہتا ہے میں تھکا نہیں ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہاری ناراضگی ختم ہوتے ہوتے دیر نہ ہو جائے۔ یہ بات سنتے ہی سوہا جو ہوتی ہے اور بھی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ملکیت پسند ہے اور اس کے بارے میں نئی اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔